شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ نماز پڑھ کر اب دعا مانگ رہی تھی۔ وہ ہر روز بس ایک ہی دعا مانگتی تھی جو شاید کبھی پوری نہیں ہوگی۔ اس کے بقول زارا جلدی کرو، اماں بلا رہی، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ پھر کبھی فرصت میں اپنے نہ ہونے والے ایجنٹ شوہر کو اللہ سے مانگنا، ابھی تو تمہارے ہونے والے شوہر کی اماں تشریف لائی ہیں، جلدی کرو۔ سیما جو کہ خوش قسمتی سے یا پھر بد قسمتی سے زارا کی بہن تھی، بول کر چلی گئی، آ رہی ہوں منحوس، ماری کبھی پوری دعا مانگنے مت دینا، اس لیے تو پوری ہی نہیں ہوتی۔ زارا نے منہ بنا کر کہا اور جائے نماز لپیٹ کر اپنے قدم لاؤنج کی طرف بڑھا دیے جہاں سب بیٹھے اس کا انتظار فرما رہے تھے۔ فراز صاحب اور نجمہ بیگم کی 2 اولادیں تھیں، ایک بیٹا احمد فراز اور ایک بیٹی نغمہ۔ نغمہ کی شادی فراز صاحب نے اپنے دوست کے بیٹے سکندر سے کر دی تھی۔ ان کے 3 بچے ہیں، سب سے بڑے ارحان سکندر، اس کے بعد ہمارے ہیرو صاحب زرحان سکندر، اور اس کے بعد ہے چھوٹی اور تھوڑی سی موٹی صبا۔ احمد صاحب کی شادی اس کی خالہ زاد آمنہ بیگم سے ہوئی۔ ان کے 4 بچے ہیں، سب سے بڑا حماد، اس کے بعد ہے ہماری ہیروئن زارا احمد، اور اس کے بعد سیما اور زماد۔ حماد کا نکاح آمنہ بیگم کی بھتیجی سے ہوا تھا، اور زارا کا رشتہ بھی بچپن سے ہی اس کے پھپھی زاد زرحان سکندر سے کر دیا گیا تھا، جس کا زارا کو بہت دکھ تھا اور ہے، کیونکہ محترمہ زارا کو پاکستانی ایجنٹ سے شادی کرنی تھی۔ اس کی لائف کا سب سے بڑا خواب تھا ISI کے ایجنٹ جاسوس سے شادی، جس کے لیے وہ روز دعائیں مانگتی تھی جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ اس کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے زرحان سکندر کو لکھ دیا تھا۔ سیمی تو نے زارا کو بتایا اس کی پھپھو آئی ہے، اسے کہو جلدی آئے۔ اماں نے سیما کو گھور کر کہا، اماں آ رہی ہیں، وہ میں نے اسے بتا دیا ہے۔ ویسے اماں یہ آج پھپھو کس لیے آئی ہیں، کوئی خاص وجہ تو نہیں؟ سیما نے تفتیشی انداز میں کہا، اس کا گھر ہے، وہ جب چاہے یہاں آ سکتی ہے، اپنے گھر میں آنے کے لیے وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اماں نے اس سے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، پھر بھی اماں پھپھو کبھی کبھی آتی ہیں جب انہیں کوئی خاص کام ہو، کہیں زارا کا ڈنگا تو نہیں بجنے والا؟ سیمی نے شرارت سے کہا، سیمی میں دیکھ رہی ہوں تو دن بدن بدتمیز ہوتی جا رہی ہے، بڑی بہن ہے تمہاری، آپ بھی بولا کرو اسے۔ اماں نے غصے سے سیمی کو کہا، سوری اماں، پر میں کیا کروں، آپ کی بڑی بیٹی میں بڑے ہونے والی کوئی بات ہی نہیں ہے، بچوں کی طرح ضدی، غصیلی اور ہر وقت مجھے اور زموں کو مارتی رہتی ہے۔ بیچارے زموں کو مار کر سارے چاکلیٹ کھا جاتی ہیں، مجھ سے اتنے سارے برتن دھلواتی ہیں، پتہ نہیں بیچارے معصوم زرحان بھائی کا کیا ہوگا۔ مجھے تو ابھی سے ہمدردی ہو رہی ہے ان سے، ایک سیدھے سادے شریف بندے کو ایک خطرناک چڑیل کے پلے باندھ دیا آپ لوگوں نے۔ سیما نے منہ بناتے ہوئے کہا، اس بات سے بے خبر کہ سوچے خیالات زارا نے سن لیے ہیں۔ او ہو، کچھ زیادہ ہی ترس نہیں آ رہا تمہیں؟ اس جنرل اسٹور والے زارا کی آواز کچن میں گونجی۔ سیمی نے حیرت سے پیچھے مڑ کر دیکھا، جہاں کب سے زارا اس کی اپنے لیے تعریف میں کی گئی تقریر سن رہی تھی۔ اماں بچا لو مجھے، زارا مجھے کچا چبا جائے گی۔ سیمی نے اماں کے پیچھے چھپ کر تحفظ مانگا، کمینی تجھے شرم نہیں آتی میرے جیسی معصوم بہن کی برائیاں کرتے ہوئے؟ میری برائی پھر بھی ٹھیک ہے، پر اس جنرل اسٹور کی تعریف یہ تو کھلا تضاد ہے۔ آج پڑوسیوں کے برتن بھی میں نے تجھ سے نہ دھلوائے تو میرا نام بھی زارا احمد نہیں۔ زارا نے غصے سے اس سے کہا، آپی برتن تو میں دھو لوں گی، بٹ خدا کا واسطہ ہے خود کو معصوم بول کر معصوموں کی توہین نہ کریں۔ سیمی بول کر بھاگ گئی اور زارا غصے سے سیمی کے پیچھے بولتے ہوئے، تو ایک بار مجھے مل، تجھے گنجا کر دو گی منحوس، ابھی تو یہ چائے لے کر جا، اگر مجھے غصہ آ گیا تو سب سے پہلے تیرے بال اکھاڑ دوں گی۔ اماں جو کب سے چپ چاپ دونوں کی بکواس سن رہی تھی، آخر بول ہی دیا اور دھمکی نے اثر دکھا دیا۔ توبہ آ جا رہی ہوں، دونوں ماں بیٹی میں کوئی فرق ہی نہیں، ہمیشہ میرے پیچھے لگی رہتی ہیں۔ زارا نے ٹرے اٹھاتے ہوئے کہا، تو جاتی ہے یا اتاروں چپل؟
اماں نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جا رہی ہوں اماں، چپل پیروں میں پہننے کے لیے ہوتی ہیں، آپ بار بار بھول کیوں جاتی ہیں؟ اوف، بھاگ لے زارا، کہیں پھپھو کے سامنے ہی عزت افزائی نہ ہو جائے۔ زارا بڑبڑاتے ہوئے چائے لے کر چلی گئی۔ السلام علیکم پھپھو، زارا نے آتے ہی سلام کیا۔ وعلیکم سلام میری جان، کیسی ہو؟ پھپھو نے زارا سے گلے ملتے ہوئے کہا۔ بالکل ٹھیک پھپھو جان، آپ کیسی ہیں؟ زارا نے پھپھو سے گلے ملتے ہوئے کہا۔ میں بھی بالکل ٹھیک، اور تمہیں دیکھ کر تو اب اور زیادہ خوش ہو گئی ہوں، پھپھو نے محبت سے کہا، اور زارا مسکرا دی۔ زارا بھلے ہی اس رشتے سے خوش نہیں تھی، پر وہ اپنی پھپھو سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ دنیا میں اس کی پھپھو جیسی پیاری پھپھو کسی کی نہیں ہے۔ وہ بہت شان سے چل رہا تھا۔ ایک جگہ رک کر اس نے ایک ملازم کو مخاطب کیا، سر کو بولو سکندر ملنے آیا ہے۔ اور بیچارہ ملازم جو کہ اس کی شخصیت میں کھو گیا تھا، ایک دم ہوش میں آیا۔ جی سر، ابھی بتاتا ہوں، ملازم نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ تھا ہی ایسا، جو بھی اسے دیکھتا اس میں کھو جاتا۔ اس کے چلنے کا انداز، اس کے بولنے کا روب، پرسنالٹی ہی ایسی تھی اس بندے کی کہ لڑکیاں تو اس پر مرتی ہی تھیں، پر لڑکے بھی اسے کاپی کرتے تھے۔ وہ بے حد ہینڈسم اور پرکشش 25 سال کا شخص، جو اگر آنکھ اٹھا کر کسی کو دیکھے اس پر لازم ہے کہ وہ اس کا اسیر بن جائے۔ سر صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، ملازم نے سکندر کو کہا۔ سکندر، جو کسی کے خیال میں کھویا ہوا تھا، ایک دم اٹھا اور اندر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ السلام علیکم سر، سکندر نے اندر داخل ہوتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم سلام آفیسر، جب تک ہم نہ بلائیں آپ اپنا چہرہ ہی نہیں دکھاتے، سر نے سکندر کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ ایسی بات نہیں سر، آپ تو جانتے ہیں تھوڑا مصروف تھا کیس کے سلسلہ میں۔ سکندر، واٹ یو نو، مجھے تم پر بہت فخر ہے، تم نے میرا بھروسہ نہیں توڑا۔ مجھے یقین تھا تم یہ کیس بھی حل کر لو گے، کیونکہ تمہاری ڈکشنری میں ناممکن کا لفظ نہیں۔ جو کیس 3 سال سے کوئی حل نہ کر سکا، تم نے 1 مہینے میں کامیابی حاصل کر لی۔ بس اس بات کی مبارکباد دینی تھی، سر نے فخریہ لہجے میں کہا۔ شکریہ سر، یہ میرا فرض ہے کہ میں اپنے ملک کی حفاظت کروں اور اس کے دشمنوں کو ان کے ناپاک ارادوں میں کبھی کامیاب نہ ہونے دوں۔ میں اپنی آخری سانس تک اپنے ملک کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ سکندر کی ہر بات میں اپنے ملک کی محبت اور اس کی حفاظت کا جذبہ صاف ظاہر تھا۔ کچھ دیر تک ادھر ادھر کی باتیں ہوئیں، پھر سکندر نے جانے کی اجازت مانگی۔ ٹھیک ہے سر، ابھی چلتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی ایک نئے کیس میں۔ جی جی بالکل بیٹا، خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا۔ سر نے اجازت دی اور سکندر جس شان سے آیا ویسے ہی چلا گیا۔ ہیلو، کیسے ہو بھائی؟ باس سے ملاقات ہوئی۔ عابد، جو کہ سکندر کا دوست اور افیسر ہے، سکندر کے فون اٹھاتے ہی شروع ہو گیا۔ ہاں سر سے ملاقات ہو گئی اور ٹھیک ہوں، تو سنا؟ سکندر نے فائل دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تو ایک دم جکاس، تو بتا، تو نے کہا تھا اس کیس کے بعد تو اس پتھر والی کو ڈھونڈے گا جسے تو نے ابھی تک دیکھا ہی نہیں، اور اس نے تیرے جیسے خطرناک بندے کے دل میں قبضہ جما لیا، عابد نے پرجوش ہو کر کہا۔ سکندر نے فائل رکھی اور پوری طرح فون کی طرف متوجہ ہوا۔ میں نے تجھے کتنی بار کہا ہے میرے ساتھ یہ بکواس مت کیا کر، میرے پاس اس سب کے لیے وقت نہیں۔ میری زندگی کے کچھ مقصد ہیں جو مجھے پورے کرنے ہیں، اور رہی بات اس پتھر والی کی، تو مجھے تو اس کا نام بھی نہیں پتہ۔ وہ بس میری زندگی کی ایک اچھی یاد ہے جو ہمیشہ مجھے یاد رہے گی۔ سکندر نے ہلکے غصے سے کہا۔ یار تو سمجھتا نہیں ہے، تو بس ایک بار بول، میں اسے کہیں سے بھی ڈھونڈ کر لے آؤں گا، عابد نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ بس عابد، اب اور بکواس نہیں، اب تو شاید اس کی شادی بھی ہو گئی ہوگی، اس نے بتایا تھا اس کی منگنی ہو چکی ہے۔ میرے پاس اسے سوچنے کے علاوہ بھی اور کام ہے، تو بھی اب یہ سب بھول جا، سکندر نے بھی اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ میرے بھائی، میں تو بھول جاؤں گا، پر تو نہیں بھول پائے گا۔ چل ٹھیک ہے، خدا حافظ، پھر بات ہوگی، عابد نے بول کر کال کاٹ دی۔
फ़ोन बंद करने के बाद सिकंदर ने वो सुनहरी डब्बी खोली जिसके अंदर वो 7 रंगी पत्थर था जिसे रोज़ देखना उसका काम था। वो रोज़ इस पत्थर को देखता था और इस अनजानी लड़की के ख्यालों में खो जाता। वो एक ऐसा बंदा जिस पर लाखों लड़कियां फिदा हैं, वो खुद सिर्फ 1 घंटे में अपना दिल हार बैठा। इस जल्दी सी लड़की ने 1 घंटे में उसका दिल चुरा लिया और वो चाहकर भी उसे रोक न सका। तो दोस्तों ये थी मासूम दिल नावल की पहली एपिसोड। तो नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्द अपलोड करूँगा। तो दोस्तों जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट एपिसोड आप दोस्तों को जल्दी से मिल सके। तमाम प्यारे बहन भाइयों से गुजारिश है कि अपनी राय का इजहार कमेंट्स में लाजमी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ वस्सलाम।